اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انجمن طلبہ اسلام ساؤتھ پنجاب کے جملہ قائدین و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے انجمن طلبہ اسلام نے ان تربیتی لیکچرز کا اہتمام کیا ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو بھی آج لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی اور عظیم شاہین صفت نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک آفاقی دستور عطا کیا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ احباب، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو وہ نظریہ اور عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی وسیع اور کشادہ ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل ایک نشست کے اندر بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ 14 صدیوں کے اندر محققین، محدثین، مفسرین نے مولا کائنات کی جو شانیں بیان کی ہیں، وہ بھی کما حق ہو آپ کی ذات، آپ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کرتے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولادت کا جو مقام عطا کیا ہے وہ اپنا گھر عطا کیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما آپ کعبے کا طواف فرما رہی تھی، اسی وقت حالت زچگی ظاہر ہوئی اور آپ کے لیے دیوار کعبہ کو شق کر دیا گیا۔ یہ اتھینٹک احادیث ہیں اور صحیح روایات ہیں، اور آپ کا جنم کعبہ شریف کے اندر ہوا، اور جب سیدہ فاطمہ بنت اسد انہیں گھر لے کر آئیں تو آپ بڑی پریشان تھے۔ تو وجہ پریشانی پوچھا تو کہا بیٹا بڑا خوبصورت عطا کیا گیا ہے، لیکن دیکھتا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ 3 دن مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ تیسرے دن سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کو پتہ چلا کہ چچا کے گھر اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کی ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی آپ کو ہاتھوں کے اندر لیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولیں۔ بعد میں حضرت حسن مجتبیٰ آپ کے جو فرزند تھے آپ سے پوچھا کہ اے والد محترم، یہ روایت سنی ہے کہ آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولیں، تو اس کا سبب کیا تھا؟ کہا علی اس وقت بھی یہ خواہش رکھتا تھا کہ میری پہلی نظر اس دنیا کے اندر پڑے تو وہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے کہ جن کے لیے میں اس کائنات کے اندر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بھی چیز چنی ہے وہ نایاب چنی، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے بچپن ہی سے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی اور حاصل رہی، اور پھر جب حضور خود کفیل ہوئے اور اپنے چچا کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اب میں اپنا علادہ کاروبار کروں گا، تو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے آئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی پرورش حضور کے گھر کے اندر ہوئی۔ حضور کی پرورش مولا کائنات کے والد محترم سیدنا ابو طالب کے گھر کے اندر ہوئی، اور حضرت علی کی پرورش حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ہوئی۔ اور مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جو دعوت تھی دین حق کی، خیر کی جو دعوت تھی، وہ حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی، اور اس کے میزبان حضرت ابو طالب تھے، اور 3 دن یہ دعوت ہوتی رہی، اور آخر کے اندر جب حضور کھانا شانا کھلا کے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے۔ تیسرے دن حضرت ابو طالب دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج تمہیں میرے بھتیجے کی بات سن کے جانا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی ساری دعوت ان کے سامنے رکھی، اور پھر آواز لگائی کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے اندر میرا ساتھ دے گا۔ تو حضرت مولا کائنات نور مجسم حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو سیرت نگاروں نے یہاں ایک جملہ لکھا کہ اہل عرب سارے کہکے لگانے لگے، کیونکہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت بالکل بچپنا تھا اور بظاہر جسماً کمزور تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ تمہارے ساتھ دے کر ہمارا مقابلہ کرے گا۔ تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جسے تم آج کمزور سمجھ رہے ہو، اس علی المرتضیٰ سے اگر میں نے تمہاری ٹانگیں نہ توڑوائیں تو مجھے بھی اللہ کا رسول نہ کہنا۔ اور پھر وہ منظر کہ جب بدر کا معرکہ ہوا اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے للکارا، تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نکلے، اور بدر کی جنگ کے اندر 70 کفار مارے گئے، اور ایک روایت کے مطابق ان 70 میں سے 37 کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے واصل جہنم کیا۔ اور یوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ بات پوری کر کے دکھا دی کہ یہ کس طرح اسلام کی حفاظت کرنے والی ہستی ہیں اور شخصیت۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہر لمحہ سرکار رحمت عالم کے ساتھ رہے، حضور کا قرب رہا۔ حضور ہر اپنی خاص بات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو منتخب فرماتے تھے اپنی مشاورت کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو ہجرت کرنے لگے تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پاس بلایا اور اپنے بستر پہ سلا دی، اور کہا کہ یہ امانتیں تم نے واپس کر کے تو پھر مدینہ شریف آنا ہے۔ تو کمال دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جتنی خوبصورت نیند مجھے آئی اتنی کبھی نہیں آئی۔ پوچھا گیا وجہ، فرمایا مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حضور مجھے بتا چکے تھے کہ یہ امانتیں لے کر واپس دے کر پھر تم نے آنا ہے، اور جب تک حضور کا فرمان پورا نہیں ہوگا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور صفت سے نوازا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کا جو اذن ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ اور بعد میں صحابہ کرام کا جب دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اس علم کا فیض حاصل کرنے کے لیے
وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے ساتھ ہر جنگ کے اندر تقریباً مولا کائنات شریک رہے اور اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو قوت ہے اور اپنی جو جنگ کی صلاحیت ہے اس کا اظہار کیا۔ ہر مارکے کے اندر آپ غزوہ خندق کو دیکھ لیں کہ عمر ابن عبد ود جو کہ 100 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا، جب خندق پار کر کے آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد عربی، میرے مقابلے کا کوئی پہلوان ہے تو مجھے بھیجو، تو حضور نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور اس کے درمیان جب جنگ ہوئی، اتنی دھول اٹھی کہ دونوں سپہ سالار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کئی صحابہ کرام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت علی کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک تاریخی جملہ جو حضور امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اور سیرت کے اندر بھی بڑے سنہری حروف سے لکھا ہے، اور یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے حضور کا ایک جملہ۔ اگر اور کوئی بھی شان نہ ہو تو یہ شان مولا علی کے لیے ایک جملہ ہی حدیث کا کافی ہے۔ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ میرے صحابہ، آج میں نے کفر کل کے مقابلے کے اندر ایمان کل کو بھیج دیا۔ اور پھر جب دھول چھٹی تو کائنات نے دیکھا کہ کفر کل نیچے لیٹا ہوا اور ایمان کل اس کی چھاتی پہ بیٹھا ہوا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان تھی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی۔ اور میں نے اگلے دن بھی ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلاح الدین ایوبی کو حضرت علی المرتضیٰ کی ذوالفقار آپ کے سامنے آئی اور آپ کو پیش کی گئی کہ یہ ذوالفقار ہے اور اس نے کوئی مارکا نہیں ہارا ہے تو آپ اسے استعمال کریں۔ تو بڑا تاریخی جملہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارشاد فرمایا ذوالفقار کے لیے پھر بازو حیدر بھی چاہیے، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بازو ہوں تو پھر ہی ذوالفقار چلا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پھر آپ کو خیبر کے میدان کے اندر بھی عطا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معروف فرمان، 40 دن تک جنگ ہوتی رہی، حملے ہوتے رہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اسے علم عطا کروں گا کہ جسے میں بھی پسند کرتا ہوں، رب بھی پسند کرتا ہے، اس پہ ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو صبح حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، آپ کو علم عطا کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب مرحب کے مقابلے کے اندر گئے، اللہ اکبر، مرحب بہت دیو ہیکل، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بہت دیو ہیکل شکل کا انسان تھا، بہت قداور تھا، فربا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ فرمایا ہاں، تمہارا نام مرحب ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو آپ نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا جب تم میرے مقابلے کے اندر آؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی میں کون ہوں۔ آپ نے کہا پہلے وار تم کرو۔ اس نے وار کیا، حضرت مولا کائنات نے روکا، اس نے دوسرا وار کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے پھر جب جمپ لگا کے وار کیا تو اس کے سر کا خول کو کاٹتا ہوا اس کے حلق تک اتر گیا۔ اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آپ پہچانا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ کے والد محترم نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ کی نانا جو تھے ان کا نام اسد تھا، اور حضور نے بھی آپ کو اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی خوبصورت ذہن کے اندر آتی ہے کہ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے نام پہ اسد نہیں رکھا، حیدر رکھا۔ تو عربی زبان کے اندر بڑا یہ لطیف
جملہ ہے۔ فرمایا جب شیر اپنی کجار کے اندر ہوتا ہے وہ اسد کہلاتا ہے، جب کجار سے باہر شکار کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہ زیغم کہلاتا ہے، اور جب وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے تو پھر عباس کہلاتا ہے، اور جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور جب وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے تو وہ حیدر کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کے نام کی نسبت تھی۔ اور علم کے حوالے سے کہ جو عقدہ کسی سے نہیں کھلتا تھا وہ مولا کائنات چند سیکنڈ میں کھول کے رکھ دیتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، اور ایک دائیہ کے ہاں 2 عورتیں آئیں اور بیک وقت ان کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی، ایک یہاں بیٹی ایک یہاں بیٹا۔ تو آپ نے ایک عورت بڑی شاطر تھی، اس نے فوراً بیٹی کو اٹھا کے دوسرے کے پاس رکھا اور اس کا بیٹا اٹھا لیا۔ اب دوسری چیخی کہ بیٹا میرا ہے، پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ کیس حضرت عمر فاروق کی عدالت میں آ گیا۔ اب وہ جو چور عورت تھی جس نے بیٹا چرایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ عمر مجھے یہ فیصلہ رب کے قرآن سے چاہیے، تو گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ سنا کہ فیصلہ قرآن سے چاہیے تو مولا کائنات نے فوراً صدا لگائی کہ جاؤ مولا کائنات کو بلا کے۔ حضرت عمر نے فرمایا فوراً مولا کائنات کو بلا کے۔ مولا کائنات کو بلایا گیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب تشریف لائے، ماجرا پیش ہوا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حل ہم قرآن حکیم سے پیش کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اسی دائیہ کو بلایا، کہا پردے میں لے جاؤ اور ان دونوں عورتوں کا دودھ برابر پیمانے میں لے کے آؤ۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ دودھ ناپا جاتا ہے، فرمایا ناپ برابر ہو۔ جب وہ دودھ لایا گیا سارے حیران تھے، صحابہ کرام تابعین، کہ یہ کیسا حل نظر آ رہا ہے قرآن سے۔ تو فرمایا جب دودھ لایا گیا تو فرمایا امیر المومنین ترازو لائی۔ جب ترازو لایا گیا سوال کیا گیا کہ اے مولا کائنات دودھ تو برابر ہے، پھر ترازو کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا سے تولے، ایک دودھ بھارا ہے ایک ہلکا ہے۔ اب تولا گیا تو ایسے ہوا، ایک دودھ بھارا ہو گیا ایک ہلکا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا دودھ بھارا ہو گیا بیٹا اس کا، تو چور تھی وہ پکڑی گئی، اس نے شور مچایا علی میں نے فیصلہ قرآن سے لینا ہے۔ فرمایا میں نے بھی قرآن سے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر بیٹے کو 2 حصے دیے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا ہے، اور وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ اس نے صرف مال و دولت کے اندر 2 حصے نہیں رکھے، ماں کے دودھ کے اندر بھی بچے کے لیے 2 حصے رکھے۔ تو یہ مولا کائنات کا علم تھا، یہ مولا کائنات کی فصاحت و بلاغت تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی مسجد کے اندر جب 19 رمضان کو تشریف لے گئے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حالت رکوع کے اندر آپ پہ حملہ کیا گیا ابن ملجم نے، اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ نے اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت اور کردار مشعل راہ ہے کہ آج بھی ہم ان کی نسبت حاصل کر کے، ان کے نقش قدم پہ چل کے، ان کے طریقت کے راستے پہ چل کے اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً انجمن طلبہ اسلام کے تمام اراکین، انجمن طلبہ اسلام کے تمام کارکنان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی سیرت کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔